الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الله تبارك وتعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب تا عشاء یہاں ہمارے ہاں ماہانہ خانقائی اجتماع ہوتا ہے۔ چونکہ آج کی مجلس میں تعداد زیادہ طلباء اور علماء کی ہے جو دورہ تحقیق المسائل میں شریک ہے، تو میں نے ان کی وجہ سے یہ بات عرض کی ہے کہ ہمارا ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب تا عشاء خانقائی اجتماع ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے بیان، اس کے بعد پھر ذکر، اور ذکر کے بعد جو لوگ بیعت کرنا چاہیں بیعت۔ ماہانہ خانقائی اجتماع یہ ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے بیان اور پھر ذکر، پھر بیعت، پھر دعا، پھر مصافحہ، اور اس کے بعد کھانے کے بعد عشاء کی نماز۔ یہ تھوڑے وقت میں سارے امور ہم نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدارس کے اندر خانقاہوں کا وجود یہ از حد ضروری ہے، اور خانقاہوں کے ساتھ علمی درسگاہ یہ بھی از حد ضروری ہے۔ اگر علم ہو اور خانقائی نظام نہ ہو تو علم میں خشکی پیدا ہوتی ہے اور آدمی محبت الہیہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر کہیں خانقاہی نظام ہو اور ساتھ علمی درسگاہ نہ ہو اور شیخ صاحب علم نہ ہو تو پھر خدشہ ہوتا ہے کہ طریقت اس طرز پہ چلی جائے کہ جس میں بدعات کا غلبہ ہو۔ تو یہ دو چیزیں اکٹھی چلانی بے حد ضروری ہے۔ میں آپ علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی جہاں علمی مرکز قائم فرمائیں اس کے اندر خانقائی نظام بنانے کی کوشش فرمائیں، اس کا بے حد فائدہ ہوگا۔ آپ حضرات بھی سنتے رہے ہیں اور ہم بھی اپنے اساتذہ سے یہ بات سنتے رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں جھاڑو دینے والے خاکروب سے لے کر شیخ التفسیر تک سارے لوگ صاحب نسبت ہوتے تھے۔ اب ایک وقت تھا، وقت اب بھی ہو سکتا ہے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے استاذ حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری صاحب نور اللہ مرقدہ، میں نے نحو میر اور شرح میں تعامل ان سے پڑھی ہے۔ ہمیں استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی درسگاہ سے حسین احمد مدنی، اشرف علی تھانوی اور کفایت اللہ مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا محمد الیاس کاندلوی، ایسے لوگ علامہ نور شاہ کشمیری آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مسند تدریس پر شیخ الہند ہو۔ جب مسند تدریس پر محمود حسن نہ ہو
تو پھر نیچے سے حسین احمد پیدا نہیں ہوتا۔ میں یہ مدرسین کی خدمت میں بات اس لیے عرض کرتا ہوں کہ طلباء کو کوسنے کی بجائے ہم اپنی فکر کریں۔ استاذ بدلتا جائے تو طالب علم بدل جاتا ہے، اور استاذ کی زندگی کمزور ہو تو طالب علم کی زندگی پختہ بہت کم ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے، اور خانقاہ نظام کی بنیاد یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے۔ میں نے آپ کی خدمت میں 2 جگہ سے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اور ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم سورۃ الفاتحہ میں 2 چیزیں مانگتے ہیں۔ نمبر 1 ایاک نستعین، اور نمبر 2 اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ قرآن کریم کا فاتحہ، قرآن کریم کا آغاز ہے، اور آخری 2 صورتیں وہ قرآن کریم کا خاتمہ اور قرآن کریم کا اختتام ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ سے 2 چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں 2 چیزوں سے بچا لیں۔ نمبر 1 وہ شر جو دنیاوی ہے، اور ایک وہ شر جو اخروی ہے، یعنی ایک وہ شر کہ جس کا نقصان دنیا میں ہے، اور ایک وہ شر کہ جس کا نقصان آخرت میں ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ تمام مخلوقات کے شر سے اللہ ہمیں بچا دے جس کا نقصان ہماری دنیا میں ہوتا ہے۔ من شر ما خلق، یہ ایک ہی چیز سے پناہ ہے۔ آگے من شر غاسق اذا وقب، رات جب چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، جادو کرنے والے، النفوس اگر یہ صفت اس کی ہو، جادو کرنے والے لوگوں سے، ومن شر حاسد، اور حاسد کے شر سے۔ تو اصل من شر ما خلق ہے۔ آپ طلباء علماء جانتے ہیں، بلاغت میں ایک اصطلاح چلتی ہے تخصیص بعد تعمیم۔ من شر ما خلق میں تعمیم ہے، تمام مخلوق کے شر سے بچا لے، بطور خاص رات کے شر سے، بطور خاص حاسد کے شر سے، بطور خاص جادو کرنے والے کے جادو کی شر سے۔ جس طرح آپ سفر پہ جائیں تو والد، والدہ، استاذ ہدایات دیتے ہیں کہ بیٹا راستے میں اپنا بہت خیال رکھنا، بہت خیال رکھنا، خاص طور پہ جس کو نہیں جانتے اس کی چیز استعمال نہ کرنا، خاص طور پہ جس کو نہیں جانتے تو اس کے ساتھ کھانے پینے میں اشتراک نہ کرنا، خاص طور پہ جب کسی کو نہیں جانتے تو اپنے موبائل سے اس کو فون نہ کرنے دینا۔ اب پہلے بات کیا کی تھی؟ اپنا خیال رکھنا، اور پھر خاص خاص چیزیں بتا دی۔ من شر ما خلق، مخلوقات کے شر سے بچا دے، پھر کچھ خاص خاص چیزیں بتائیں جو بڑی اہم تھی۔ اسی طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یہ وسوسہ ایک ایسا شر ہے کہ جس کا انجام آخرت کی تباہی ہے۔ تو فاتحہ میں 2 چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں، اور خاتمہ میں 2 چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جو 2 چیزیں مانگتے ہیں ان کو خیر کہتے ہیں، اور جو 2 چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں انہیں شر کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا فاتحہ، قرآن کریم کا خاتمہ، قرآن کریم کی ابتدا اور قرآن کریم کی انتہا۔ اب دیکھو خلاصہ کیا ہے کہ خیر کو حاصل کرنا ہے اور شر سے بچنا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں 2 ہی چیزیں مانگی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد۔ ابھی کچھ نہیں مانگا، ابھی تعریفیں ہو رہی ہیں، اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ اب مانگا ایاک نستعین، اے اللہ ہماری مدد فرما، ہم بہت کمزور ہیں، ہماری مدد فرما۔ اور پھر اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا۔ تو یہ اللہ سے 2 چیزیں مانگی ہیں۔ پورے دین کا خلاصہ یہی 2 چیزیں ہیں، ایک خیر اور ایک شر۔ خیر حاصل کرو اور شر سے بچو۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ دین کا خلاصہ ہے، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔
خیر کا حصول اور شر سے بچنا۔ آج دنیا میں خیر کے حصول پر بات کی جاتی ہے اور شر سے بچنے پر بات نہیں کی جاتی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ بہترین طبیب اور جسمانی ڈاکٹر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس جب مریض جائے وہ اپنے مریض کو دو چیزیں بتائے، نمبر 1 تو نے کیا کھانا ہے، اور نمبر 2 کس چیز سے بچنا ہے۔ یہ ہے ڈاکٹر۔ بخار ہے تو ڈاکٹر کو آپ کہتے ہیں کیا کھاؤں، وہ کہتا ہے جو دل کرتا ہے کھاؤ، کیا چیز نہ کھاؤں تمہاری مرضی ہے۔ آپ کو یہ کیسا ڈاکٹر ہے؟ تو ڈاکٹر دوا اور غذا کے ساتھ پرہیز بتاتا ہے۔ نبی طبیب روحانی ہے۔ صبح عصمت انبیاء پر تفصیلاً میں نے بات کی تھی، اور نبوت کا وارث عالم ہے جو آپ بیٹھے ہیں۔ تو عالم کا کام ہے امت کو بتائے تم نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، یہ بتائے۔ دیکھو حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، مسجد میں جانا ہے، سلمے میں نہیں جانا، یہ بتاؤ۔ دیکھو آپ نے نماز، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا ہے، اور سود سے بچنا ہے، یہ سب باتیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ باتیں علماء بتاتے ہیں، اور جب یہ بات آتی ہے کن کے ہاں جانا ہے کن کے ہاں نہیں جانا، کون سا عقیدہ لینا ہے کون سا نہیں لینا، یہ ہم علماء کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم لوگوں کو بتائیں گے کیا کرنا ہے اور یہ نہیں بتائیں گے کیا نہیں کرنا، تو ہم آدھا کام کرتے ہیں، پورا کام نہیں کرتے۔ اور جو پورا کام کرتا ہے اس کو بدنامی مول لینی پڑے گی، اور یہ بدنامی آپ نے مول لینی ہے اگر آپ نے کام کرنا ہے۔ مخلوق سے ڈر گئے اور بدنامی سے ڈر گئے تو پھر آپ دین کا کام نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں 2 چیزیں مانگی ہیں، اور آخری 2 صورتوں میں 2 چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ اب جو چیز مانگی ہے پہلی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میرا دل بھی کرتا ہے اور ضرورت بھی ہے اس پر بات کریں۔ میں نے بتایا تھا کراچی میں نے اس پر تفصیل سے 1 گھنٹہ بات کی، إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پہ۔ آپ چاہیں تو بیانات وہ ڈاؤن لوڈ کریں، ان سے رابطہ کریں اور سنیں، اور میں بھی گفتگو کروں گا تو آپ کو احساس ہوگا اس پر گفتگو کتنی اہم ہے اور کس طرح قائد بات سمجھانے چاہیے لوگوں کو۔ اهدنا الصراط المستقیم، اللہ سے دعا مانگی ہے یا اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ صراط مستقیم کے لیے میں عام طور پہ عرض کرتا ہوں کہ 3 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 صراط مستقیم کا معنی، نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات، نمبر 3 صراط مستقیم پر چلے تو انعامات۔ اب بات پوری ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں ان تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ صراط مستقیم کی علامت کیا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیں آپ۔ صراط الذین انعمت علیہم، میرے بیان کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ تسلسل سے نہ سنے تو بات سمجھ نہیں آتی۔ تسلسل سے نہیں سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اور جہاں تک میں لے کر جانا ہوتا ہے سامع کا ذہن وہاں تک نہیں جاتا، وہ آخر میں پتہ چلتا ہے کہ میں نے بات کیا کہنی تھی۔ اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ صراط مستقیم کی علامت کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اور جن پر انعام فرمایا وہ کتنے طبقات ہیں؟ 4 ہیں۔ النبیین انبیاء، الصدیقین صحابہ، الشہداء شہید، الصالحین اولیاء۔ اس کا معنی یہ ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نبی کے نقش قدم پر چلے، لیکن نبی تو اب ہے نہیں، صحابہ کے نقش قدم پر چلے۔ جب نبوت کا دروازہ بند ہے تو صحابیت کے بھی ختم آ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے نبوت ختم ہو گئی، جب دنیا سے گئے صحابیت ختم ہو گئی۔ پھر تیسرا طبقہ شہداء کا، اللہ کے فضل سے ہم جری اور بہادر اتنے ہیں
کہ شہید تلاش کرنے پڑتے ہیں، ہر جگہ پر شہید بھی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ فرمایا والصالحین، پھر چوتھا طبقہ ہے اولیاء کا۔ توجہ رکھنا، چوتھا طبقہ ہے اولیاء کا۔ صراط مستقیم کی عالم مثال میں صورت یہ پل صراط ہے۔ صراط مستقیم پر چلیں گے تو پل صراط سے گزریں گے، صراط مستقیم پہ نہیں چلیں گے تو پل صراط سے نہیں گزر سکتے۔ پل صراط کے بارے میں آپ نے سنا ہے، ادق من الشعر و احد من السیف، تلوار سے تیز اور بال سے باریک، اور لمبا کتنا ہے؟ 500 سال چڑھائی، 500 سال گزرائی، 500 سال اترائی، 1500 سال کی مسافت۔ اب اس سے گزرے کیسے؟ ایک مولوی صاحب نے بیان فرمایا، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج دو، حج کرو، زکوٰۃ دو، وگرنہ تم پل صراط سے نہیں گزر سکتے۔ پھر پل صراط کا معنی بیان کیا، تلوار بال سے باریک، تلوار سے تیز، 1500 سال کا سفر۔ ایک جٹ آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا مولوی صاحب جس کو تو پل صراط کہتا ہے نا، اس پر تو نمازیں پڑھیں تو پھر بھی نہیں گزر سکتے۔ یہ جو پل صراط تو بتا رہا ہے نا، اس پر تو نمازیں پڑھیں تو پھر بھی نہیں گزر سکتے، یہ جو پل صراط تو بتا رہا ہے۔ اب مولوی صاحب چپ ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود نہیں سمجھے تھے پل صراط کیا ہے، اب آگے سمجھاتے کیسے؟ المیہ آج دنیا میں یہ ہے، اپنے موقف کو حد نہیں سمجھے، میری بات پہ ناراض نہ ہونا، ہم نہیں سمجھے صراط مستقیم کیا ہے، سمجھائیں گے کیسے؟ پل صراط کی تعبیر کیا ہے میں نہیں سمجھا، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں گا؟ دنیا میں ہم جتنے اعمال کرتے ہیں، عالم مثال میں ہر عمل کی ایک صورت مثالیہ ہوتی ہے۔ معراج کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے، علماء ہیں۔ اب جو شخص دنیا میں زنا کرتا ہے، اس کی صورت مثالیہ کیا ہے؟ کہ تنور کی طرح جہنم، مرد عورت ننگی اس میں ہیں، آگ بھڑکتی ہے، منہ تک جاتے ہیں، جب جاتے ہیں پھر آگ کم ہوتی ہے، پھر نیچے گرتے ہیں۔ یہ زنا کی صورت مثالیہ ہے۔ ایک آدمی، اس کے ہونٹ اور اس کی زبان کو یہ کاٹا جا رہا ہے، کس سے؟ آگ اور لوہے کی گرم کینچیوں سے۔ یہ کون ہے؟ وہ عالم جو حق بیان نہیں کرتا تھا، غلط مسئلہ بیان کرنے کی صورت مثالیہ ہے۔ عالم حشر میں اللہ موت کو دمبے کی صورت دیں گے اور ذبح کر دیں گے، موت ختم ہوگی۔ تو عالم مثال میں موت کی صورت یہ دمبا ہے۔ تو صراط مستقیم کی صورت مثالیہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کی صورت مثالیہ کا نام پل صراط ہے۔ ادق من الشعر احد من السیف، اور 1500 سال کی مسافت۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ صراط مستقیم، حد سے گزرنا، حد سے اترنا، حد پہ رہنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ دنیا میں یوں آدمی سیدھا چلے کہ ہلکا سا نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے اور صحیح شریعت پہ عمل کرے، یہ بہت مشکل ہے۔ الحاد سے بچے اور بدعات سے بچے، افراط سے بچے، تفرید سے بچے، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ جو دنیا میں افراط تفرید سے بچ کر اعتدال پہ چلنا بہت مشکل ہے، اس کی صورت مثالیہ پل صراط ہے جو بہت مشکل ہے۔ جو اس مشکل کو طے کر گیا، اس مشکل کو اللہ طے کرا دے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اب صراط مستقیم میں بات بہت سمیٹوں کہ وقت کی وجہ سے میں نے پورے وقت پہ بات ختم کرنی اور میں نے بہت ساری باتیں کہنی۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جس راستے سے نبی گزرے صراط مستقیم، جہاں جا کے رکے جنت الفردوس، جس راستے سے صحابی گزرے صراط مستقیم، جہاں رکے جنت الفردوس، جس راستے سے شہید گزرے صراط مستقیم، جہاں رکے جنت الفردوس، ولی جس راستے سے گزرے صراط مستقیم، جہاں رکے وہ جنت الفردوس۔ جنت الفردوس میں جانا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم پہ چلو، جس کی صورت اولیاء کے نقش قدم پہ چلو، جیسے چلتے جائیں تم بھی چلتے جاؤ، جہاں یہ رکیں گے وہاں تم بھی رک جانا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ کی طرف جاؤ۔ کیوں وادخلی جنتی، تو میری جنت میں داخل ہو جاؤ گے نا، لیکن کیسے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں جانا ہے تو میرے بندوں میں شامل ہو، جو میرے بندوں میں شامل ہوگا وہ میری جنت میں داخل ہوگا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، اولیاء کے ساتھ نہیں چلنا، عباد اللہ کے ساتھ نہیں چلنا، ڈائریکٹ مطالعہ کر کے ہم نے سفر کرنا ہے۔ اللہ کی یہ ترتیب ہی نہیں ہے، یہ خدائی نظم ہی نہیں ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، جہاں میرے بندے جائیں گے اس کا نام جنت، وہاں تم بھی جاؤ۔ اللہ نے کتنا آسان نظام بنایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، میں یہ بات صرف طلباء کے لیے کہنے لگا ہوں، عوام اس کو نہیں سمجھے۔ نحوی ترکیب میں بدل کی 4 قسمیں ہیں، ان میں بدل کی سب سے پہلی قسم ہے بدل الکل۔ یہ جو اہدنا الصراط المستقیم یا صراط مبدل منہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم یہ بدل الکل ہے۔ صراط سے مراد کیا ہے؟ راستہ ان کا جن پر آپ نے انعام کیا، وہ کون ہیں؟ انبیاء، صحابہ، شہداء اور اولیاء۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بدل الکل کی ترکیب میں مبدل منہ مقصود نہیں ہوتا، بدل مقصود ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں مقصود صراط مستقیم نہیں، مقصود صراط الذین انعمت علیہم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط یہ صراط مبدل منہ ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم میں یہ بدل ہے اور بدل الکل ہے۔ اور بدل الکل کی ترکیب میں مبدل منہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ بدل مقصود ہوتا ہے۔ معلوم ہوا اس آیت میں مقصود کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اس پر ایک علمی اشکال ہے، حکیم علوم تھانوی کے علوم دیکھو۔ علمی اشکال کیا ہے کہ جب بدل الکل کی ترکیب میں مبدل منہ مقصود نہیں ہوتا، بدل مقصود ہوتا ہے، اس کا معنی الصراط یہ غیر مقصود ہے، صراط الذین یہ مقصود ہے، تو اللہ کے کلام میں ایسا لفظ کیوں آیا جو مقصود ہی نہیں ہے؟ اللہ کے کلام میں ایسا لفظ کیوں آیا جو مقصود ہی نہیں ہے؟ اللہ تو مقصد کی باتیں کرتے ہیں، غیر مقصود لفظ تو اللہ ذکر ہی نہیں فرماتے، یہ بلیغ کلام کے بالکل خلاف ہے۔ اب دیکھو ایک نحویوں کا قاعدہ ہے، اور اللہ پاک نے الصراط مبدل منہ کی صفت المستقیم بیان فرمائی ہے جو کہ بدل الکل میں نہیں ہے، تو مبدل منہ میں ایک ایسی صفت لائے جو بدل الکل میں نہیں ہے، اس صفت کا مبدل منہ میں اضافہ کر کے بتایا کہ نحو میں تو بدل مقصود ہوتا ہے، مبدل منہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارا قرآن ایسا ہے جہاں بدل الکل بھی مقصود ہے، مبدل منہ بھی مقصود ہے، اور یہ دونوں مقصود یہ نحو کے ضابطوں میں نہیں چلتا، کلام اللہ کے ضابطے نحو سے بھی بلند ہیں۔ اب یہ بات تو طلبہ علماء ہی سمجھ سکتے، باقی کو میں کیا سمجھاؤں گا، اور اس کی کیا قیمت ہے یہ وہی سمجھتے جس کا علمی ذوق ہو۔ جس کا علمی ذوق نہ وہ نہیں سمجھتا میں نے کتنی قیمتی بات کی ہے، کتنی سستی ہے، کتنی قیمتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ ایک بندہ تھا، اس نے شعر پڑھا، شعر جب شعر اس نے پڑھا تو کسی نے کہا بھئی یہ شعر تو ماشاءاللہ شعر ہے اور لاکھوں کا شعر ہے، میں تجھے ایک شعر دیتا ہوں جو لاکھوں کا شعر ہے۔ دے دیا، جس کو لکھ کر دیا وہ بازار گیا اور دکان پر گیا، اس نے پیاز لیے، ٹماٹر لیے، آلو لی، گھر کا سامان، اس نے کہا پیسے کا یہ شعر لو۔ اس نے کہا میں نے شعر کو کیا کرنا ہے، مجھے تو پیسے چاہیے۔ اس نے واپس جا کر استاد سے کہا تم نے کہا تھا شعر لاکھوں کا ہے، اس شعر کا تو ایک پاؤ آلو بھی کوئی نہیں دیتا۔ بادشاہ نے، استاد نے کہا کہاں گیا تھا؟ کہا آلو والے کے پاس۔ اس نے کہا اس کو کیا پتا شعر کیا ہوتا ہے، یہ جا بادشاہ کے دربار میں شعر پیش کر، پھر تجھے بتائے گا شعر کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ قدر جوہر، کیا کہتے ہیں، قدر جوہر، جوہر کی قدر تو جوہری جانتا ہے نا، دوسرا نہیں جانتا۔ علمی نکتے کی قیمت کیا ہوتی ہے میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں، میں خلوت میں بیٹھا ہوتا ہوں، بس اوقات کیسے علمی نکتہ سامنے آتا ہے میری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے،
اور ایسے دل کرتا ہے کہ بندہ اٹھ کے ناچنا شروع کر دے کہ یار یہ کیسی عجیب بات حضرت تھانوی لکھی ہے، یہ کیسی بات فلان، جھومتا ہے بندہ۔ کبھی میں ایسے موزل قرآن کھول کے بیٹھوں نا اور موزل قرآن کے نقطے میں بتاؤں، آپ جھوم جائیں کہ حضرت شاہ صاحب نے کیا کمال جمع کیا اس تفسیر کے اندر۔ لیکن وہی میں نے کہا نا، آپ کا مزاج ہے، میں تو عربی کتاب دیکھتا ہوں، میں نے اردو کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہے، تو کیا مجھے اردو آتی ہی نہیں، یہ مت کیا دیکھی نہیں ہے۔ اگر آتی ہے تو پڑھ تحذیر الناس، پڑھ آب حیات، پڑھ مباحثہ شاہ جہان پر، پڑھ حکیم الامت تھانوی کے ملفوظات، تجھے سمجھ ہے اردو کے اندر علوم کتنے موجود ہیں۔ یہ کو آتی نہیں ہے، یہ مت کہو کہ میں نے پڑھی نہیں ہے۔ خیر، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ اگر صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو اولیاء کے ساتھ رہنا ہے، اولیاء کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، مشائخ کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اس کے بغیر صراط مستقیم نہیں ملتا۔ تو دعا کریں اللہ ہم سب کو اولیاء کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اولیاء کے ساتھ چلنے کا سب سے ادنا اور آخری درجہ یہ ہے آدمی اولیاء سے پیار کرے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کم از کم پیار ضرور کرے، محبت ضرور کرے، ان کو نفرت کی نگاہ سے مت دیکھے، پھر دیکھنا اللہ پاک نوازتے کیسے ہیں۔ ایک تو میں نے یہ گزارش کرنی ہے کہ آپ صاحب علم ہیں، اپنا ذہن صاحب ولایت کا بناؤ، صاحب علم ہے مزاج صاحب تقوی کا بناؤ، اور یہ فیصلہ کرو کہ ہم نے علم کے ساتھ طریقت کو بھی لینا ہے، ہم نے علم کے ساتھ تصوف کو بھی لینا ہے، اور علم ظاہر کے ساتھ علم باطن کو بھی لینا ہے، اور ہم نے اولیاء کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ دوسری بات، ایک دعا قرآن کریم کی میں نے آپ کی خدمت پیش کی ہے، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنے کا بہت اہتمام فرمایا کریں، اور دعا ہر موقع کی جو ہے وہ بھی مانگیں، اور جو ضرورت کی ہے وہ بھی مانگیں۔ بعض مخصوص مواقع پر مخصوص دعائیں ہیں، اور بعض ہماری ضرورت کی دعائیں ہیں، اس کا تعلق کسی خاص موقع سے نہیں ہے، وہ ہر وقت مانگیں۔ یہاں ایک ضابطہ یاد رکھ لیں، دعائیں دو قسم کی ہیں۔ بعض دعائیں وہ ہیں کہ جو مخصوص اعمال پر مخصوص اوقات کی ہیں اور ان دعاؤں کے الفاظ متعین ہیں، اور بعض ایسی دعائیں ہیں کہ جن کے الفاظ متعین نہیں اور موقع متعین نہیں ہے۔ جہاں الفاظ اور موقع متعین ہو اس دعا کے لیے عموماً ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، اور جس کے لیے موقع اور خاص وقت متعین نہ ہو اس کے لیے عموماً ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ثابت ہے۔ یہ ضابطہ ذہن میں رکھ لیں گے تو پھر کہاں ہاتھ اٹھانا ہے کہاں نہیں اٹھانا، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اذان کے بعد دعا کے الفاظ متعین ہیں یا نہیں؟ بولیے۔ چلو اذان کو بعد میں رکھتے ہیں، چونکہ ہم نے تو سمجھانی اذان ہے نا۔ جب کھانا کھانے لگے تو کھانے سے پہلے دعا کون سی پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ جب کھانا کھا چکے تو دعا کون سی پڑھنی چاہیے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ اور جب کوئی کھلائے تو پھر دعا کون سی مانگنی چاہیے؟ اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا۔ ہمارے ایک دوست ہیں تو جب بھی دیکھو یہی دعا مانگتے، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا۔ تو ایک ساتھی نے اس سے پوچھا یار تو الحمدللہ الذی اطعمنا کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا ہے وہ تب پڑھوں گا نا جب اپنے گھر سے کھاؤں گا۔ ہم تو ہمیشہ دوسرے دسترخوان پر ہوتے ہیں، اس لیے اللہم اطعم ہی پڑھتے ہیں، اطعمنی نہیں پڑھتے۔ اب دیکھو دعا یہ مانگنی ہے۔ جب سونے لگے تو دعا کون سی ہے؟ اللہم بسمک اموت واحیا۔ جب صبح اٹھے تو پھر دعا کے الفاظ کون سے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا۔ بازار میں جائیں تو الفاظ کون سے ہیں؟ چوتھا کلمہ۔ جب آپ مسجد میں داخل ہو تو الفاظ کون سے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور جب نکلے تو الفاظ کون سے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک۔ تو آپ بتاؤ جب کھانا کھاتے ہیں ہاتھ اٹھاتے، جب کھانے کے بعد ہاتھ اٹھاتے، مسجد میں جائیں تو ہاتھ اٹھاتے، مسجد سے نکلے تو ہاتھ اٹھاتے، سونے لگے دعا مانگے تو ہاتھ اٹھاتے، اور جب صبح سو کر اٹھے ہاتھ دعا مانگے تو ہاتھ اٹھاتے۔ اور اذان کے بعد دعا کے کلمات کون سے ہیں؟ اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔
الفاظ متعین ہے نا، تو جب الفاظ متعین ہوں تو پھر ضابطہ ہاتھ اٹھانے کا ہے نہ اٹھانے کا ہے، اس لیے اذان کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے کہ ضابطے کا تقاضا یہ ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ فرض نماز کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں، تو فرض نماز کے بعد دعائیں متعین ہیں؟ بتائیں، غیر متعین ہے، کچھ منقول ہیں کچھ غیر منقول ہیں، چاہے تو وہ مانگ لیں چاہے تو کوئی اور مانگ لیں۔ تو چونکہ فرض کے بعد الفاظ دعا متعین نہیں ہے، اس لیے فرض کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ خلاف سنت نہیں ہے، اور اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ خلاف سنت ہے۔ اب بتاؤ ضابطہ ذہن میں رکھ لو گے تو الجھن نہیں ہوگی نا، کتنا آسان مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور آپ کو بہت سارے، اور یہ ذہن میں رکھ لیں قواعد اکثری ہوتے ہیں، کلی نہیں ہوتے۔ کبھی ایک شے اس کے خلاف آ جائے تو آپ پھر نہیں کہنا استاد جی میرا ایک سوال ہے، کل آپ چٹ لکھ کے مجھے دے دو۔ اس لیے میں دفعہ دخل مقدر درمیان میں کر دیتا ہوں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا نا، آپ ناراض نہ ہوں اور میری بات کسی پر فٹ بھی نہ کریں۔ ہر ساتھ بہت سر سے خواہش ہوتی ہے ہم نے کمرے میں آ کر ملنا ہے، میں نے کہا میں کب منع کرتا ہوں، لیکن کوئی بات تو بتاؤ نا، کوئی خاص وجہ ہو، کوئی خاص بات ہو، میں کب منع کرتا ہوں۔ کمرے میں خاص چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں، وہ تو ہوتے ہی سب کے لیے، لیکن وہ خاص تو ہو۔ بعض ساتھی 3 بار آتے ہیں، بات کچھ بھی نہیں ہوتی، اور پھر کہتے ہیں ہم نے پھر آنا ہے۔ میں نے کہا پھر اگر آپ کیا کرو گے؟ بعض ساتھی آ جاتے ہیں، میں کہتا ہوں بات پوری ہوگی اٹھ جاؤ تاکہ دوسرے بھی آ جائے، پھر بیٹھے رہتے ہیں۔ اب مروت میں کہہ بھی نہیں سکتا بھی آپ چلے جاؤ نا، دوسروں کو آنا ہے۔ اب مجھے وہ عجیب سا لگتا ہے، میں ان کو اٹھاؤں کیسے؟ طالب علم ہیں، ساتھی ہیں، مہمان ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کبھی آپ مزاج ہمارا بنا لینا، آپ یقین فرمائیں آپ کو کبھی الجھن نہ ہو۔ اور پھر اگر تعلق مضبوط بن جائے نا، بس پھر بہاریں لگ جاتی۔ یہ تعلق کیا چیز ہے، روحانی نسبت کیا چیز ہے، اولیاء سے تعلق سے دل کیسے کھنچتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے مجھ پر، میرے پاس اس کے واقعات بھی ہیں، اور ایک نہیں کئی واقعات، کئی۔ میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ عارف باللہ اقدس مولانا شاہ کی مختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہاں میں 40 دن کے لیے خانقاہ میں ٹھہرا۔ میں نے مناظرے کا 40 دن کا کورس نہیں کیا، لیکن خانقاہ کا چلہ میں نے پورا لگایا ہے۔ جو میں نے چلہ لگایا ہے اس طرح میں نسبت کوئی نہیں کرتا، اور جو میں نے نہیں لگایا نسبت سارے کرتے۔ تو خانقاہ حضرت کا میں نے چلہ لگایا۔ حضرت کی خانقاہ میں نیچے خانقاہ ہے، اوپر کمرے ہیں۔ مجھے اوپر کمرہ دیا ہوا تھا۔ ایک دن ظہر کی نماز کے بعد میں تعلق بتا رہا ہوں شیخ کھینچتا کیسے ہے اور نسبت کیا چیز ہوتی ہے۔ ظہر کے بعد اوپر تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار حضرت کے کمرے میں جا کر حضرت کو ملنا چاہیے۔ میں کمرے میں نہیں جاتا، ہمیشہ مجلس میں بیٹھتا ہوں، آج کمرے میں جا کر ملے۔ جب میں اوپر سے نیچے آیا اور خانقاہ کے باہر دروازے پر پہنچا تو بس پھر تبھی حجاب میرے نے پھر روک لیے، میں وہیں بیٹھ گیا، بس پھر باہر بیٹھ گیا، پھر اندر نہیں گیا۔ بیٹھا، اندر سے خادم آ گیا، حضرت آپ کو اندر بلا رہے۔ یہ تو میرے ساتھ گزری ہے نا جی، میں کیسے بتاؤں وجدان اور ذوق کیا ہوتا ہے اور نسبت کیا ہوتی ہے۔ میں اندر چلا گیا، جو ہی اندر گیا تو حضرت نے فرمایا کہ آپ ہمارے پاس اندر کیوں نہیں آتے؟ میں سمجھا کہ میں اوپر سے آیا نہیں ہوں، اس نسبت نے مجھے بلایا ہے۔ یہ ہوتا ہے قلبی تعلق۔ میں نے جب رد فرقے باطلہ کے عنوان پہ کام شروع کیا تو سب سے پہلا جو میں نے 3 دن کا کورس علماء کو کرایا ہے وہ ضلع گجرات میں جگہ پنجن کسانہ، مولانا قاری اختر رحمہ اللہ فوت ہو گئے، ان کا مدرسہ ہے جامعہ حنفیہ۔ سب سے پہلا بہت مجھ سے محبت فرماتے، بہت زیادہ۔ میں نے کام شروع کیا تو مجھے نے فرمایا کہ ہم نے 3 دن علماء کا کورس رکھ لیا، تو نے پڑھانا ہے۔ 3 دن کورس طے ہو گیا۔ اب مجھے اندر الجھن شروع ہو گئی۔ الجھن کیا شروع ہو گئی کہ میری عادت ہے زبانی بیان کرنے کی، اوپر دے کر میں بیان نہیں کرتا۔ زندگی میں نے کبھی ان اختلافی مسائل کو پڑھایا نہیں تھا۔ اب 3 دن علماء کو پڑھاؤں گا اور روزانہ 4 گھنٹے، تو میں 4 گھنٹے دلائل کیسے یاد کروں گا اختلافی مسائل پہ، پڑھاؤں گا کیسے؟ تو میں نے کوشش کی جان چھڑانے کے لیے۔ اس وقت جو ساتھی ہمارے ساتھ مناظر تھے، میں نے ایک سے کہا، کوئی اس نے عذر کیا، کوئی دوسرے سے کہا اس نے عذر کیا، تیسرے نے کہا اس نے عذر کیا، بالآخر مجھے پڑھانا پڑا۔ میری فائل شاید آج بھی کہ میری فائلوں کے اندر پڑھی ہو، میں نے رف فائل بنائی۔ 4 مسائل میں نے بنیاد بنا لی ہے۔ نمبر 1 ہاتھ کھاں باندھنے ہیں، نمبر 2 امام کی وجہ فاتحہ نہیں پڑھنی، نمبر 3 آمین آہستہ کہنی ہے، نمبر 4 رکوع میں رفع الیدین نہیں کرنا،
میں نے کہا ان 4 مسائل کو میں پڑھاتا ہوں، 7 اور مسائل بھی تھے، بنیادی طور پر میں 4 کی فہرست مرتب کر لی۔ اب میں نے فہرست مرتب کر لی اور میرے دل میں خلجان کیا تھا کہ بیان میں کرتا ہوں اوپر دیکھ کر، زبانی بیان کرتا ہوں اوپر دیکھ کر تو کرتا نہیں، اور اتنے دلائل مجھے زبانی یاد نہیں ہیں، تو میں اب یہ سارے 3 دن کا سبق زبانی کیسے پڑھاؤں گا؟ اور میرے ذہن میں کیا تھا، یار علماء کیا کہیں گے، اس کو دلائل بھی نہیں آتے، اوپر دیکھ کے پڑھا رہا ہے۔ یہ مجھے ایک کھٹکا اندر لگ گیا، تیاری کا وقت بھی نہ ملا، میں دورہ بیانات کرتے کرتے سیدھا وہاں پہنچا، رستے میں اپنی فائل بھی مرتب کرتا رہا۔ رات کو میں جب مدرسے میں پہنچ گیا تو پڑھانا شروع کیا، مدرسے پہنچ کے مطالعہ تھا، تقریباً رات نہ کوئی 11-12 بجے تک میں پھر مطالعہ کرتا رہا، اور کھٹکا مجھے لگا رہا، یاد کر رہا تھا لیکن نئی بات بن رہی تھی۔ رات 12 بجے سویا، صبح اٹھے فجر کی نماز پڑھی، میں نے سوچا یار 8 بجے سبق ہے تو میں بہتر ہے کہ فجر کے بعد تھوڑی دیر سو لوں، ایسا نہ ہو کہ نیند آ رہی ہو اور سبق نہ پڑھا سکوں، یہ میرے زندگی کا پہلا موقع تھا۔ میں فجر کے بعد سو گیا۔ اب آپ نسبت دیکھو، نسبت کسے کہتے ہیں؟ میں جب بھی اکاڑے کی طرف جاتا ہوں، حضرت اکاڑوی نور المرقد قدہ کی قبر پہ جاتا ہوں، اور قبر پہ جا کے ہمیشہ ایک دعا مانگتا ہوں، اور دعائیں تو مانگتا ہوں لیکن یہ دعا میں ان کی قبر پر جا کے ضرور مانگتا ہوں کہ یا اللہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بہذا الولی ان تغفر لی وترحمنی وترزقنی علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا، اور اس کے بعد یا اللہ حضرت کے فیض کو منتقل فرما دے، حضرت کے علوم کو منتقل فرما دے، میں حضرت کا کام لے کر دنیا میں چل رہا ہوں، یا اللہ ان کی نسبت عطا فرما دے، ان کی طرح مجھے شرح صدر فرما دے، یہ میں ہمیشہ دعا مانگتا ہوں۔ اب جب فجر پڑھ کے میں سویا، میں کس خوشی سے آپ کو بتاؤں، یقین فرمائیں، میں جب سویا تو میں نے خواب میں دیکھا حضرت اکاڑوی سبق پڑھا رہے ہیں اور فائل سامنے کھول کے رکھی ہے اور میں بیٹھ کے سبق پڑھ رہا ہوں۔ وہ جو میرے ذہن میں ٹینشن تھی نا کہ دیکھ کر کیسے پڑھاتے ہیں، جب میں نیند سے اٹھا اتنا شرح صدر مجھے ہوا، اتنا شرح صدر مجھے ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ آپ یقین فرمائیں روزانہ 4 گھنٹے میں پڑھاتا رہا، وقت ختم ہو گیا اور ان 4 مسائل پر دلائل ختم نہیں ہوئے۔ یہ تو میری آپ بیتی ہے نا، میرے ساتھ ہونے والا واقعہ ہے، میں کیسے بتاؤں آپ؟ بعض باتیں ایسی ہیں میں دل کرتا ہے کروں، پھر کہتا ہوں نہ کروں، کبھی دل کرتا ہے کروں، کبھی دل کرتا ہے نہ کروں، کبھی جھجکتا ہوں، کبھی کہہ دیتا ہوں۔ ابھی آج ایک طالب علم مجھے خط دیا، آپ بھی سے وہ ہے، اس نے کوئی خواب دیکھی تھی، میرے بارے میں تھی، مجھے دی، میں اپنے بارے میں خوابیں نہیں بتاتا، میرے بارے میں جو خوابیں ہیں مبشرات پورا بنڈل ہے اور جمع ہے، اور میں نے حضرات سے کہا میرے مرنے کے بعد اس کو شائع کریں، میری زندگی میں اس کو شائع نہ کریں، بس اس کو چھوڑ دیں۔ میری اپنی بھی خوابیں ہیں، ایک میری خواب چھپی ہوئی ہے امام اہل سنت شیخ سرفراز دستخط کے ساتھ میری کتاب کے شروع میں چھپی، آپ اس کو دیکھ لیں۔ اور یہ جو بہاریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے خواب دیکھی، اور امام اہل سنت شیخ سرفراز کی تعبیر ہے، آپ جابچہ میں ہاتھ لکھی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ یہ جو بہاریں آپ دیکھ رہے ہیں نا، خیر ہم خوابوں پہ بنیاد نہیں کرتے، لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں بتاؤں نہ بتاؤں، کیا کروں؟ آج عصمت انبیاء کا میں نے مسئلہ پڑھایا، بتاؤ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اور میں جو دوپہر کو سویا میں نے خواب میں دیکھا کہ دجال آیا ہے اور دجال کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اب اس کی تعبیر آپ کیا نکالیں گے مجھے نہیں پتا، میں اس کی تعبیر یہ سمجھتا ہوں کہ عصمت نبوت کے خلاف بہت بڑا فتنہ ہے، اور چونکہ اس پر میں نے سبق پڑھایا ہے تو اللہ نے خواب میں بتایا کہ یہ فتنوں کا تعاقب کیسے ہوتا ہے۔ میں آپ کو اللہ کی قسم بتا نہیں سکتا کہ شرح صدر سے ہم مسائل چلاتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلی بات میں نے عرض کی کہ اکابر اولیاء مشائخ طریقت ان سے ربط کا اہتمام کریں۔ دوسری بات دعائیں مانگنے کا اہتمام کریں۔ میں نے آپ کی خدمت میں 2 دعائیں پڑھی ہیں، ایک قرآن کریم کی اور ایک حدیث پاک والی۔ قرآن کریم میں جو دعا ہے ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں لیکن سمجھ کر مانگیں، دعا مانگیں اور سمجھ کر مانگیں۔ دعا کیا ہے؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ ان 3 الفاظ کا معنی میں وہ کرتا ہوں
جو مفتی بغداد علامہ علوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں کیا ہے، کیا عجیب تفسیر کی ہے، بندے کو پڑھ کے رشک آتا ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ بہت غریب آدمی تھے۔ اب دیکھو تھوڑا سا جنریٹر بند ہوا تو بات سمجھ آتی ہے۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کنت اطالع الکتب فی ضوء القمر، میرے پاس دیے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، میں چاند کی روشنی میں مطالعہ کیا کرتا تھا۔ میں بہت غریب آدمی تھا، بہت غریب طالب علم تھا۔ میں طلبہ کو بات کہتا ہوں، جتنا غریب طالب علم میں تھا شاید اتنا غریب طالب علم تم میں سے کوئی نہ ہو۔ پورا سال گزرتا اور مجھے گھر سے 1 روپیہ بھی نہیں ملتا تھا۔ کوئی ایسا غریب طالب علم آپ نے دیکھا ہوگا؟ کراچی میں پڑھتا تھا، اولا پورے سال 1 روپیہ نہیں، ثانیہ میں 1 روپیہ نہیں، ثالثہ میں گھر سے پیسے نہیں آتے تھے۔ میرے ساتھ جو طلبہ میرے تکرار میں ہوتے وہ جمعرات کو جاتے، اور جب جمعے کے دن شام واپس آتے تو کوئی میرے لیے بریانی لاتا، کوئی مجھے 5 روپے دیتا۔ زمانہ طالب علمی سے اللہ رب العزت نے طلباء میں مجھے محبوبیت بہت دی تھی، اور جامعہ بنوریہ میں پڑھتا تھا اولا میں۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ مجھ سے بعد کوئی طالب علم کبھی سویا ہو، اور مجھے یاد نہیں ہے جامعہ بنوریہ مجھ سے پہلے کوئی اٹھا ہو۔ یہ جو میرے ساتھ پڑھتے جا کر ان سے پوچھے۔ فجر کی نماز کے بعد میں ہمیشہ معمول تھا فجر سے لے کے اشراق تک بنوریہ کی مسجد کے محراب میں بیٹھ کے تلاوت کرتا۔ پرانی مسجد جہاں غیر ملکی نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کے محراب کا دروازہ بھی نہیں ہوتا تھا اس وقت کی بات۔ عصر کے بعد پورا بنوریہ کھیلتا تھا، واحد اکیلا میں طالب علم تھا عصر سے مغرب تک جو مسجد میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ میں بتا رہا ہوں محبوبیت کیوں تھی۔ آپ یہ چٹا تو ویسے نہیں، کالا سا تھا، کالوں سے کون پیار کرتا ہے؟ کالا بھی ہو، غریب بھی ہو، پنجابی بھی ہو، کون اس مسکین کو پوچھے گا؟ لیکن طلبہ بہت مجھ سے محبت کرتے اور تکرار ہمارا ہوتا تھا۔ ارشاد الصرف کے 85 قوانین مجھے ایسے یاد جیسے فاتحہ یاد ہوتی، اور میں قسم اٹھاؤں تو جھوٹ نہیں ہے کہ جتنی ارشاد پڑھی ہوتی سال کے آخر تک اتنی ارشاد روزانہ میں پڑھ کے سوتا تھا۔ کوئی ناغہ نہیں ہوتا تھا میرے سفر میں کہ میں ارشاد پڑھے بغیر سو، پوری میں نے یوں یاد کی۔ آج بھی ہمارے ارشاد صرف کے استاد مولانا عبدالحمید صاحب ہاں ناظم تعلیمات ہیں، کبھی ان سے پوچھے تو آپ بتائیں۔ میں کبھی پہ سر پہ آپ کو دلچسپ واقعہ سناؤں گا کہ ثلاثی مجرد کی تعریف میں ہم نے کیا لڑائی لڑی ہے۔ درجہ اولا والے سال آپ سن کے دنگ ہوں گے کہ ثلاثی مجرد کی تعریف میں بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے، کوئی اس پہ بھی گفتگو ہوتی ہے۔ خیر، علامہ علوسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں واعف عنا، اے اللہ درگزر فرما، اور معنی کیا بیان کیا؟ امح آثار ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کے نشانات مٹاتے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی علامات مٹاتے۔ اور یہ کیوں کیا ہے؟ آثار گناہ 3 ہوتے ہیں، وہ جگہ جہاں آدمی گناہ کرتا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک وحالہا، یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی۔ نمبر 2، انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، یہ ران بولے گا زنا کیا ہے، شرمگاہ بولے گی اس نے بد کرداری کی ہے، جسم بولے گا فلاں نامحرم سے لپٹتا تھا، یہ اعضاء گناہ گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ نمبر 3، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے گواہی دیں گے۔ اور ہم دعا کیا مانگتے ہیں؟ واعف عنا امح آثار ذنوبنا، اے اللہ ان گناہوں کے نشانات کو مٹا دے۔ اب اس کی شرح حدیث سے سمجھے۔ حدیث پاک میں ہے اذا تاب العبد، جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، انس اللہ ذالک الحفظ، اللہ وہ گناہ فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں، کرامن کاتبین، بجوارحہ، اعضاء کو بلا دیتے ہیں، وتکلمنا ایدیہم، اور ومعالمہ من الارض، اللہ زمین کو بلا دیتے ہیں، یومئذ تحدث اخبارہا حتی یلقی اللہ ولیس علیہ شاہد من اللہ بذنب، یہ قیامت کے دن خدا کے دربار میں یوں آئے گا کہ اس کے خلاف کوئی گواہی دینے والا نہیں ہو۔ واعف عنا، اگر یہ دعا قبول ہو جائے، امح آثار ذنوبنا۔ اب یہ علامہ علوسی کی آپ شرح روح المعانی میں پڑھ لو اور کسی فقیر سے اس کی شرح براہ راست نہ سنو تو آپ کو علوسی کی شرح بھی سمجھ نہیں آنی۔ میں کبھی کراچی جا کر کہتا ہوں
بھائی معرف القرآن کراچی میں لکھی گئی ہے، معرف القرآن کے جملہ ہم فقیروں سے سنو جو پنجاب سے آ کر تمہیں کراچی کے علوم سمجھاتے ہیں۔ یہ ہمارے علوم نہیں ہے، کراچی کے علوم ہے، لیکن سمجھو اس کو۔ اب معرف القرآن کی جگہ کا مطالعہ کرو۔ پھر علامہ آلوسی فرماتے ہیں واغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ کیسے معاف کر؟ باظہار الجمیل وستر القبیح، اللہ میری نیکیاں امت پہ ظاہر کر دے اور میرے گناہوں پہ پردے ڈال دے، میری اچھائیاں واضح کر دے اور برائیوں پر پردے ڈال دے۔ اے اللہ یوں اغفر، اب دیکھو معنی کیا، واغفر لنا کا، اے اللہ تو معاف فرما دے۔ آپ طلبہ ہیں، آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے۔ وہ طالب علم کیا جس کے ذہن میں علمی سوال نہ آئے؟ سوال کیا ہے کہ اظہار الجمیل، ہماری نیکیاں لوگوں پر بیان کر دے، تو نیکی کھولنی چاہیے، چھپانی چاہیے؟ اور ہم دعا مانگ رہے ہیں علامہ آلوسی کی تفسیر کے مطابق جو ہم نیکی کریں امت پہ کھول دیں۔ یہ تو بظاہر عجب کبر ہے اور اپنے اندر خود پسندی ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا، عجب نیکی کا اظہار دو وجہ سے ہے۔ کبھی انسان نیکی کا اظہار کرتا ہے اپنے نفس کی وجہ سے، اور کبھی نیکی کا اظہار کرتا ہے اللہ کے دین کی وجہ سے۔ اپنے نفس کی غرض سے نیکی کا اظہار یہ جرم ہے، اور بوقت ضرورت اللہ کے دین کے لیے اپنی نیکی کا اظہار یہ عبادت ہے، یہ جرم نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے ایک شاگرد سے فرمایا واپس جاؤ، مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے نفل یہ مسجد میں پڑھنا، گھر میں نہ پڑھنا۔ حالانکہ نوافل گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور امام سے فرما رہے مسجد میں پڑھنا۔ استاد جی کیوں؟ فرمایا تو نوافل گھر میں پڑھے گا تو تیرے مقتدی کو نہیں پتا گھر میں نفل پڑھتا کہ نہیں، تیرا مقتدی عقیدت مند نہیں ہوگا۔ مسجد میں نوافل پڑھے گا، تیرا مقتدی عقیدت مند ہوگا، امام صاحب نیک ہیں، اب تجھ سے مسئلے پوچھے گا۔ اپنے مقتدی کو متوجہ کرنے کے لیے عمل کرنا، اب دیکھو اپنے لیے نہیں کر رہا، یہ تو اللہ کے دین کے لیے کر رہا ہے نا، اس لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ اور جب آپ کی عظمت لوگوں کے دل میں نہیں ہے، لوگ مسئلہ کیوں پوچھیں گے؟ آپ مجھے گندا سمجھتے ہیں، مجھ سے سبق کیوں پڑھیں گے؟ تبھی پڑھیں گے نا جب استاد کو اچھا سمجھیں گے۔ اور ایسے اسباب اختیار کرنا کہ لوگ اچھا سمجھیں اور دین کا فائدہ ہو، یہ شرعاً مطلوب ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں نے دعا آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ دعائے نبوت کے الفاظ دیکھیں، اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا۔ میں اگلا جملہ سمجھانا چاہتا ہوں، وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے لیکن عوام کی نگاہوں میں بڑا کر دے۔ یہ دعا کون مانگ رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے شیخ حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات فرماتے یہ جو دعا مانگی ہے، وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، فی اعین الناس کبیرا تب ہوتا ہے جب فی عینی صغیرہ بنتا ہے۔ جب فی عینی صغیرہ نہیں بنتا تو فی اعین الناس کبیرہ بھی نہیں بنتا۔ جب اپنی نگاہوں میں خود کو چھوٹا نہ سمجھے، اللہ دوسروں کی نگاہوں میں کبھی بڑا نہیں کرتے۔ جب اپنی نگاہوں خود کو چھوٹا سمجھے گا، اللہ دوسری کی نگاہوں میں بڑا کر دیں گے۔ واغفر لنا۔ اب دیکھو علامہ آلوسی عجیب تفسیر فرما رہے ہیں، مفتی بغداد عجیب تفسیر فرما رہے ہیں۔ مجھ سے غالباً پرسوں یہ کل ایک مولانا صاحب یہاں تشریف لائے تھے کہ تفسیر کے لیے درس دینا ہو تو کون سا مطالعہ کریں۔ میں نے کہا بھی آپ کون سا کریں، آپ کی مرضی ہے۔ میں نے تو جب درس دینا ہو، اور عوام میں نہیں، مسجد میں نہیں، جب میں ٹی وی پر درس قرآن کے لیے جاتا ہوں تو میں بالاستیاب مطالعہ کرتا ہوں تفسیر کبیر کا، روح المعانی کا، مدارک کا، ابن کثیر کا۔ یہ 4 عربی تفسیریں، اور معرف القرآن مولانا کاندلوی، معرف القرآن مولانا مفتی شفیع صاحب، اور بیان قرآن حکیم محمد تھانوی، یہ 5 تفاسیر تو میں بالاستیاب مطالعہ کرتا ہوں جب میں نے درس ٹی وی پر دینا ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی درس ہوتا ہے۔ آپ میرا ٹی وی پر کبھی درس سنیں، درس قرآن، آپ کو سمجھ آئے کہ ہم وہاں بھی کیسے بات کرتے ہیں، کوئی لگی لپٹی ہوتی ہے یا کھلا کھلا عقیدے کا اظہار ہوتا ہے۔ واغفر لنا، آگے فرمایا ورحمنا۔ اب پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ واعف عنا واغفر لنا، مزید کیا مانگ رہے ہیں؟ واغفر لنا، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ الرحم کی تفسیر علامہ آلوسی کیا فرما رہے ہیں؟ تفضل علینا بفنون الاعلیٰ
ما استحقاقنا بآفانین العقاب، اے اللہ ہم وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ عذاب کے مستحق تھے، لیکن اپنے کرم سے تو عذاب نہ دے، ہمارے اوپر بہت سے رحمت اور نعمت نازل فرما دے۔ پہلے دعا مانگی سارے گناہ مٹا دے، پھر بتایا جو تھے پردہ گل کے نیکیاں کھول دے، اور پھر دعا مانگی اے اللہ مستحق عذاب پر اللہ تو رحمتیں اور نعمتیں عطا فرما دے۔ یہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ دعا مانگیں اور سمجھ کے مانگیں تو مانگنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ آدمی دعا کے رٹے رٹائے الفاظ سے دعا مانگ لیتا ہے، اللہ عطا بھی فرماتے ہیں، لیکن مانگنے کا لطف نہیں آتا۔ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، مزہ کیوں نہیں آتا؟ پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا، پتہ ہو نا تو پھر قرآن کی تلاوت پر بھی دل کرتا ہے، بندہ جھومتا ہے، خود بندے کا دل کرتا ہے میں اور تلاوت لمبی کروں، لیکن سمجھ تو آئے نا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے گزارش کرنی ہے کہ بس 2 چیزوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، اولیاء کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں، آپ کو جو شیخ میسر اس سے بیعت ضرور کریں، اس کا اہتمام فرمائیں۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، جب بھی بیعت کرنی ہو ایسے شخص سے بیعت کریں، نمبر 1 آپ کا مزاج ملتا ہو، نمبر 2 اس کے ساتھ رابطہ آسان۔ مزاج نہ ملتا ہو تب بھی بیعت نہ کریں، رابطہ نہ ہوتا ہو تب بھی بیعت نہ کریں۔ ہم لوگ بیعت اصلاح کے لیے نہیں کرتے، ہم بیعت برکت کے لیے کرتے ہیں کہ بڑا پیر ہے اس کے مرید ہو جاؤ۔ بعض تو پیر کی عقیدت ہوتی ہے اس وجہ سے، اور بس اگر اس پیر کی بیعت سے علاقے میں مالی فائدہ ہوتا ہے اس وجہ سے۔ یہ کام نہ کرو، بیعت اصلاح کے لیے کرو، پھر یہ نہ دیکھو پیر بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی نے بیمار ہو اور خون لینا ہو تو یہ نہیں دیکھتا جس کا خون لینا ہے وہ بڑا ہے، یہ دیکھتا ہے اس کے ساتھ بلڈ گروپ ملتا ہے یا نہیں۔ تو بیعت کے لیے بڑا پیر نہ دیکھو، بیعت کے لیے یہ دیکھو کہ آپ کا مزاج بھی ملتا ہے یا نہیں۔ آپ کا مزاج اور ہے اور پیر کا مزاج اور ہے، آپ اور پیر آپس میں چل نہیں سکتے، یا پیر آپ سے تنگ ہوگا یا آپ پیر سے نفرت کریں گے۔ کتنی شرطیں؟ نمبر 1 مزاج ملتا ہو، نمبر 2 پیر صاحب سے رابطہ ہوتا۔ رابطہ میں بعض باتیں کہہ دیتا ہوں اور ریکارڈ پر بھی ہوتی ہیں، دنیا میں لوگ سنتے بھی ہیں، بعض خوش ہوتے ہیں اور بعض کہتے ہیں مولانا صاحب نے کیسی بات کہہ دی ہے۔ ایک ساتھی تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہمارے حضرت نے یہاں سے گزرنا ہے، تو یار عرصے سے ہماری خواہش ہے، وہ ہمیشہ یہاں سے گزرتے ہیں، کئی سال گزر گئے ہیں، ہماری خواہش ایک مرتبہ ہمارے ادارے میں رک جائیں، آپ ہماری سفارش کر دو۔ میں نے کہا آپ کا رابطہ ہی نہیں ہوتا تو آپ بیعت توڑ دو، مجھ سے ہوتا ہے تو بیعت میری کر لو، میں تو آپ کے مدرسے میں آ جاؤں گا نا۔ اب یہ بات بہت عجیب لگتی ہے، کیسی بات کہتا ہے یہ؟ میں سمجھتا ہوں میری بات آپ کے لیے انوکھی سی ہے، جب رابطہ نہیں ہوتا تو بیعت کا فائدہ کیا ہوا؟ خانقاہ میں آپ نہیں جا سکتے، خط آپ کا کوئی نہیں پڑھتا، فون آپ کا کوئی نہیں سنتا، اصلاح آپ کروا نہیں سکتے، تو بیعت آپ نے کی کیوں ہے؟ کیوں بیعت کی ہے؟ نمبر 1 مزاج ملتا ہو اور نمبر 2 رابطہ ہوتا ہو۔ اور بیعت کے بعد پھر 2 چیزوں کا خیال فرمائیں۔ نمبر 1 اپنے احوال کی شیخ کو اطلاع دیں اور شیخ کی ہدایات کی اتباع کریں۔ اطلاع اتباع 2 چیزوں کا اہتمام کریں، آپ کو بیعت کا لطف آئے گا۔ اب اپنے احوال بتاتے نہیں، کیوں نہیں بتاتے؟ میں مولوی صاحب ہوں، میری ایک حیثیت ہے، میں نے بیعت کر لی اور گناہ میرے اندر ہیں، اب اگر میں شیخ کو بتاؤں گا کہ میرے اندر یہ گناہ ہے تو شیخ کیا سمجھے گا؟ وہ تو سمجھتا ہے اچھا خاصا مولوی ہے جو مجھ سے بیعت ہوا ہے، اور یہ کیا، یہ کچھ اور بھی کرتا ہے۔ بس یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو مجھے اپنے شیخ کو حالات نہیں بتانے دیتا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ شیخ کو کم از کم ایسے ہی سمجھ لو جیسے ماں کو سمجھتے۔ جب ماں کو پتہ چلے میرے بچے نے اپنے پیمپر میں پارٹی کی ہے، پخانہ کیا ہے، ٹٹی کی ہے، تو ماں بچے سے نفرت نہیں کرتی، جتنا جلدی ہو سکے ٹٹی کو دھوتی ہے، پیشاب دھوتی ہے، بیٹے کو صاف کرتی ہے۔ جب شیخ کو پتہ چلے میرا مرید گناہ کرتا ہے، شیخ مرید سے نفرت نہیں کرتا، اپنے مرید کے گناہ کو دھونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ شیخ ہی کیا ہے کہ جس سے مرید سے گناہ ہو جو شیخ نفرت کرے؟ اللہ کی قسم یہ شیخ بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ شیخ ہی کیا ہے بتاؤ؟ بھائی طالب علم جاہل تھا، وہ درسگاہ میں پڑھنے کے لیے آیا، اس کو نہیں آتا، تمہیں آتا کیوں نہیں ہے؟ بھئی کچھ آتا تو تمہارے پاس کیوں آتا؟ نہیں آتا تبھی تو آیا نا۔
بھئی بیعت اس لیے کی ہے میرے گناہ چھوٹتے نہیں ہیں اس لیے تو آپ کے پاس آئے ہوں. گدھے تم بھی یہ گناہ کرتے ہو, مجھے تم سے توقع نہیں تھی. تو شیخ کیسا پھر یہ؟ کچھ باتیں باپ اولاد کو کہتا ہے, وہ باتیں شیخ نہیں کہتا. اس لیے شیخ کو اپنے احوال کی اطلاع دو, اور جب وہاں سے ہدایات آ جائیں تو پھر اتباع کرو, پھر دیکھو زندگی بدلتے کیسی. تو 2 شرطیں بیعت کرنے کے لیے: مزاج ملتا ہو, نمبر 2 شیخ کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہو, اور اس کے بعد پھر شیخ کو احوال کی اطلاع دے اور شیخ کی ہدایات کی اتباع کرے. زندگی بدل جائے گی, کچھ تکلیف ہوگی, نفس پہ کنٹرول کرنا پڑے گا, کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی, لیکن انجام انشاءاللہ اس کا بہت اچھا ہوگا. میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ہمارے ہاں تو بیعت چلتی ہے, میرے ساتھی کہتے بھی ہیں, میں نہ زور دیتا ہوں, نہ ترغیب دیتا ہوں, نہ متوجہ کرتا ہوں. یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے میں اپنے اساتذہ سے جن سے آپ کا رابطہ ہو سکتا ہو اور مزاج ملتا ہو, آپ ان سے بیعت کریں ضرور. اور میں تو ایک بات ساتھیوں کو سمجھایا کرتا ہوں, بھئی امیر اور پیر ایک رکھو بس. میری تو شرط ہے, جس نے ہمارے ساتھ کام کرنا ہے نا, امیر اور پیر ایک رکھو. امیر اور ہے, پیر اور ہے, پھر مسائل پیدا ہوتے. بھئی آپ نے آئندہ جمعرات آنا ہے. استاد جی میں نے آنا تو ہے, لیکن اگلی جمعرات تو میرے اپنے پیر صاحب کا اجتماع ہے, اب نہیں آئے گا. اور اگر پیر بھی اس کا میں ہی ہوتا تو پھر اس کا مسئلہ کوئی نہیں تھا. میرا اللہ کا کتنا شکر ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. ہماری تینوں بیویاں بھی میری ہیں, مرید بھی میری ہے. بیویاں بھی میری ہیں, مرید بھی میری ہے. میں خاوند بھی ہوں, شیخ بھی ہوں. اور ایسا دنیا میں تلاش کرنے سے کرے عرض پہ آپ کو بندہ نہیں ملے گا کہ جس کی بیوی ہے اس سے بیعت کرتی ہوں. بیوی شیخ سے بیعت کرے, یہ بڑا مشکل کام ہے. جتنے شیخ کے معاملات خامد کے وہ جانتی ہے, دنیا میں کوئی نہیں جانتا. وہ رازدان ہوتی ہے, وہ لباس ہوتی ہے. لباس سے زیادہ کون بندے کے جسم کے آپ جانتا ہے. میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ہمارے مدرسے کے اساتذہ یہ میرے شاگرد بھی ہیں, میرے مرید بھی ہیں. ایسا کون سا مدرسہ ہوگا جس محتمم کے اساتذہ سارے اس کے مرید ہوں. میرے بھائی بھی مجھ سے بیعت ہے, بھائی خبیب بھی مجھ سے بیعت ہے. اس لیے ہمارے دیکھیں آپ کتنے دن سے آئے ہیں, کوئی آپ کو ٹینشن نظر آ رہی ہے, کوئی اساتذہ میں اختلاف نظر آ رہا ہو, کوئی مسئلہ نہ. ہم نے ایک بات سمجھائی ہے, بھائی ایک امیر وہی پیر, بس. پھر دیکھو زندگی آسان کتنی ہوتی ہے. ہم پیر اور بناتے ہیں, امیر اور بناتے ہیں, بس ہمیشہ پھٹا رہتا ہے, پھر ہمیشہ جھگڑے رہتے ہیں, ہمیشہ چیزوں پر تقسیم ہوتے ہیں. آج ایک طالب علم تو مجھے ان کا خط آیا تھا, شاید بعد میں ملیں گے, کہ میرا ارادہ تو بہت ہے میں آپ کا تخصص کروں, لیکن مجھے کچھ اشکالات. ایک تو میں نے سنا ہے تخصص میں 70 بندے ہوتے ہیں, تو آپ توجہ کیسے دیتے ہوں گے؟ بھئی یہ تو آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا توجہ کیسے دیتے ہیں. میں نے سنا کہ یہاں تخصص کر کے پھر تخصص اور افتاء کی کسی اور جگہ گیا ہے. اس سے مجھے شک پڑا کہ یہاں افتاء صحیح نہیں ہوتا. تو میں نے کہا بعض اور جگہ افتاء میں تخصص کر کے ہمارے پاس آتے ہیں, ان کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ کوئی ہمارے پاس سال لگا کے سال کے لیے جاتا ہے, کوئی سال لگا کے ہمارے پاس تخصص کے لیے آتا ہے. یہ کچھ اشکالات والی چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں. خیر اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب مختصر سا ذکر فرما لیں. میں نے آپ سے گزارش کی تھی, ہم 4 سلسلوں میں بیعت کرتے ہیں. سلسلہ قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, سہروردیہ. لیکن ذکر سلسلہ چشتیہ میں ہوتا ہے, چاروں سلسلوں میں نہیں ہوتا. آپ اپنے مدرسے میں قاری صاحب رکھیں جو سب عشرہ کا قاری ہو, تو وہ 7 قراتوں میں بچوں کو نہیں پڑھاتا, ایک قرات حفصی پڑھاتا ہے. بچے سنبھال نہیں سکتے. آپ کے پاس ایسے قاری صاحب آئیں جن نے پانی پتی لہجہ بھی آتا ہو, مصری بھی آتا ہو, وہ 2 لہجوں میں نہیں پڑھاتا, ایک ہی پڑھاتا ہے. اس لیے اگر ہم چاروں سلسلوں میں اذکار اور سلوک طے کرائیں تو اس کے لیے سالک الجھن ہوتی ہے. تو صرف ایک چشتیہ سلسلے کا ذکر کراتے ہیں, یہ آسان ترین طریقہ ہے. اور میں نے آپ خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا, سلسلہ چشتیہ میں 12 تسبیحات ہیں. 2 تسبیحات ذکر نفی و اثبات لا الہ الا اللہ, اور 4 تسبیحات ذکر اثبات الا اللہ الا اللہ. پھر 6 تسبیحات ذکر اسم ذات 2 ضربی اللہ 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 اللہ. اللہ 2 بار کہتے ہیں, گنتے 1 بار ہے. ذکر اسم ذات 2 ضربی, اور پھر 1 تسبیح ذکر اسم ذات 1 ضربی اللہ 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 اللہ. کتنی تسبیحات ہو گئیں؟ 13. کتنی ہو گئیں؟ 13. اور کہتے کیا ہیں؟ 12. اب آپ کو کہ یار تسبیحات
سلسلہ چشتیہ کی 12 ہیں تو پھر یہ 13 کیوں ہیں؟ درجہ ثالثہ والے سال میں بیعت نہیں تھا، ثانیہ اور ثالثہ والے سال، لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ، دارالفتہ ناظم آباد نمبر 4 کراچی، جامعۃ الرشید، بہت بات کی بات ہے، میں وہاں تھا درجہ ثالثہ والے سال، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ذکر بھی شروع کروائے، بیعت نہیں تھا، اصلاحی تعلق تھا۔ تو مفتی عبدالرحیم صاحب ابھی جامعۃ الرشید کے محتمم ہیں، استاد صاحب، میں نے ان سے 2 رکوع کی ترکیب بھی پڑھی ہے، شروع کے 2 رکوع، تو مجھے ان نے فرمایا کہ سلسلہ چشتیہ کی 12 تسبیحات ہیں، جب گنی تو 13 تھی۔ مجھے کہتے تو نے یہ پوچھنا نہیں ہے 13 کیوں ہیں، خانقاہ میں حال ہوتا ہے، قال نہیں ہوتا۔ ان کو پتہ تھا یہ سوال کرے گا، ان کو میری طبیعت کے پتہ تھا یہ سوال ضرور کرے گا۔ انہوں نے کہا بس یہ 13 ان کو 12 ہی کہنا ہے، ان 13 کو 12 کیوں کہتے ہیں، یہ تو نے سوال نہیں کرنا۔ میں نے کہا یہ نہیں کرتا، اور عرصہ دراز تک میں 13 کو 12 کہتا رہا، مجھے سمجھ نہیں آتا، کبھی بھی سوال نہیں کیا، اب سمجھ آتا ہے اور میں سمجھاتا ہوں۔ میں نے بتایا نا ہمارا مزاج ہے، میں ٹینشن میں نہیں آتا، کوئی نہیں کبھی آئے گا سمجھ۔ انہوں نے کہا نہیں سوال کرنا، نہیں کیا۔ درسگاہ میں قال ہوتا ہے اور خانقاہ میں حال ہوتا ہے۔ درسگاہ میں چپ رہے تو شاگرد مزیدار نہیں ہوتا، اور خانقاہ میں بک بک کرے تو مرید ٹھیک نہیں ہوتا۔ خانقاہ میں ہو تو بس خاموش رہو، پھر شیخ کی مجلس میں بیٹھو، اپنی مت سناؤ، صرف سنو، پھر دیکھو زندگی بدلتی کیسی ہے۔ ادارے سمجھ آ رہی ہے؟ تو بات سمجھنا، اصل میں تسبیحات 12 ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ان 12 کے بعد مزید ذکر کرنا چاہے تو چشتیہ سلسلے میں 12 تسبیحوں میں سے کوئی تسبیح نہیں بڑھاتے، اسے کہتا ہے ذکر اس میں ذات یک ضربی یہ بڑھاؤ، 100، 1000، 1,00,000 یہی بڑھانی ہے۔ تو چونکہ انہی کو بڑھانا تھا اس لیے ایک تسبیح ساتھ اس کی ملا دیتے ہیں تفاعلاً، ایک تسبیح پڑھتے ہیں، کہتے 12 ہیں، یہ نہیں کہتے 13 ہیں، کہتے 12 ہیں، اور یہ ایک تسبیح 12 کا حصہ نہیں ہوتا، چونکہ اضافہ کرنا ہوتا ہے، اور اضافے کے لیے کہتے ہیں ایک تسبیح پڑھ لو تاکہ تمہیں چسکا اس میں ذات ذکر کا لگ جائے، آگے اضافہ اسی کا کرنا ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے آپ حضرات قرآن کریم پڑھیں، الحمد سے شروع کریں والناس تک جائیں، جب قرآن کریم ختم کریں تو ختم قرآن کے ساتھ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع بھی پڑھتے ہیں نا، یہ پہلا رکوع پڑھتے ہیں۔ اچھا استاد جی دعا فرمائیں، بچے کا قرآن ختم ہو گیا۔ تراویح میں بھی جب پڑھے نا تو آخری رکعت میں یہ المفلحون تک پڑھتے ہیں، قرآن ختم ہو گیا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ آج میں نے قرآن بھی پڑھا ہے اور بقرہ کا ایک رکوع بھی پڑھا ہے؟ کبھی بھی نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھا ہے، حالانکہ ایک رکوع بقرہ کا بھی پڑھا ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ پڑھا ایک قرآن ہی ہے، یہ سورۃ البقرہ کے ایک رکوع اس لیے پڑھا ہے کہ میں نے ایک قرآن پڑھ کے ختم نہیں ہونا، میں نے پھر پڑھنا ہے۔ اسی طرح اس میں ذات ایک تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ 12 پر رکنا نہیں ہے، آگے ذکر بڑھانا ہے، اس لیے ایک کر لو اور مزید جتنی اللہ توفیق فرمائے بڑھاتے جانا۔ تو دراصل تسبیحات 12 ہی ہوتی ہیں۔ ہماری خواہش بھی ہوتی ہے 12 تسبیحات مریدوں میں ذکر چلے، تو ہمارا انشاءاللہ جو علماء اجتماع ہے یہ ہوگا انشاءاللہ العزیز 30 اکتوبر ظہر کو شروع ہوگا، 1 نومبر اور 2 نومبر جمعرات یہ مغرب تک چلے گا۔ 30 اکتوبر منگل ظہر سے شروع ہوگا، اور اس کے بعد 1 نومبر بدھ اور 2 نومبر جمعرات یہ مغرب تک چلے گا۔ یہ صرف علماء اجتماع ہے جس میں عوامی لوگوں کو دعوت نہیں ہے، کوئی آ گیا تو اس کی مرضی ہے، آپ ابھی سے تاریخ نوٹ فرما لو۔ یہ جو 3 دن ہوگا نا، اس میں اہم مسائل بھی ہوں گے، اصلاحی بیان بھی ہوں گے، کام کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، علماء سے کارگزاری بھی سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری 12 تسبیحات کا بوقت تہجد ذکر بھی کرائیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ کو احساس ہوگا کہ 12 تسبیحات کا ذکر کیسے ہوتا ہے۔ اور فروری کی انشاءاللہ پہلی جمعرات مغرب سے لے کے جمعہ ہفتہ اتوار صبح تک یہ عوامی ہمارا خانقہ اجتماع ہے، اس میں بھی ہم تہجد سے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے اجتماعی طور پہ پوری 12 تسبیحات کا ذکر کرواتے ہیں۔ اب چونکہ وقت کم ہے اس لیے تھوڑا سا ذکر کر لیں، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ ایسا پیارا نام ہے اللہ، اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے،
ساری مستی کو مٹا دے اپنی ہستی کو چھوڑ دے ساری مستی کو مٹا دے اپنی ہستی کو چھوڑ دے ساری مستی کو مٹا دے اپنی ہستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چھوٹے بڑے، ظاہری باطنی تمام گناہوں سے. میں وعدہ کرتا ہوں بقیہ زندگی سنت کے مطابق گزاروں گا، گناہوں سے بچوں گا. اگر گناہ ہوا فوراً توبہ کروں گا. اگلے کلمات وہ کہیں جو پہلے سے مجھ سے بیعت ہیں یا جو بیعت کر رہے ہیں، باقی نہ کہیں. میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقش بندیہ، سہروردیہ میں. اے اللہ میری توبہ اور بیعت کو قبول فرما. قیامت کے دن چاروں سلسلوں کے اکابرین کے ساتھ حشر فرما. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله لا إله إلا